والرياء اذا وقع في عمل من الاعمال فانه يبطل اجره وكذلك العجب. کہتے ہیں ریاکاری اور عجب یہ انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ریاکاری بھی عمل کو برباد کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. یا ایمان والو، نیکی کر کے نیکی کو جتاؤ مت، اپنا عمل برباد نہ کرو جس طرح دکھلاوے والے کا عمل برباد ہوتا ہے، تو ریا اعمال کو ختم کرتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6499، حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سمع اللہ بی ومن یرائی اللہ بی. جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور عجب کا معنی ہے کہ خود پسندی، خود کو اچھا سمجھنا، اپنی نظروں میں خود کو اچھا سمجھنا۔ یہ کہ بندہ خود کو چھوٹا سمجھے، لوگ بڑا سمجھے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے وَاجْعَلْ فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، میں خود کو چھوٹا سمجھوں، لوگ بڑا سمجھیں تاکہ میری بات کو قبول کریں۔ یہ بات الگ ہے، لیکن خود کو بڑا سمجھنا یہ عجب ہے، یہ عمل کو برباد کرتا ہے۔ الزواجر عن اختلاف القبائر، ابن حجر مکی رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الہلاک فی اثنتین القنوط والعجب، دو چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، نمبر 2 عجب خود پسندی کے اندر مبتلا ہونا، یہ دونوں چیزیں ہلاک کرتی ہیں۔ والآیات للانبیاء والکرامات للاولیاء حق، انبیاء کے لیے معجزات برحق ہیں، اولیاء کی کرامات برحق ہیں۔ وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَاءِ مِثْلِ إِبْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالِ مِمَّا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُمْ لَا نُسَمِّيهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ وَلَكِنْ نُسَمِّيهَا قَضَاءَ حَاجَاتِهِمْ. البتہ جو خدا کے دشمن ہیں، ابلیس، فرعون، دجال، ان کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں کہ ان کے ہاتھ پر کوئی چیزیں خرق عادت ظاہر ہوں گی، یہ آیات معجزات نہیں ہیں، یہ کرامات نہیں ہے، بلکہ ان کی ضرورتیں ہیں، یعنی گمراہ کرنا ہے، ان کی ضرورت تھی گمراہ کرنے، ایسی چیزیں آ جائیں ان کے ہاتھ پر آئیں گی، یہ ہوں گی کیا؟ اللہ وذالک لأن اللہ تعالی یقضی حاجات اعدائہ استدراج لہم، یہ استدراج ہے، یہ ڈیل ہے۔ اللہ پاک کی مبارک عادت یہ ہے، اللہ اپنوں کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، اپنے دشمن کی ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ اس دشمن خدا کی ضرورت ہے ایسی چیزیں ان کے ہاتھ پہ ہوں، اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، یہ ڈیل ہے اور یہ عقوبت ہے ان کے لیے۔ فَيَقْتَرُّونَ بِهِ وَيَزْدَادُونَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَكُلُّهُ جَائِزٌ مُمْكِنٌ لَا يَسْتَحِيلُ. یہ پھر دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، سرکشی میں بڑھتے ہیں، کفر میں بڑھتے ہیں، اور فرمایا یہ ممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی محال نہیں، اللہ اپنے دشمن کے ہاتھ پر بھی ایسی چیزیں ظاہر فرما دے۔ یا سمجھے کہ معجزہ ایک ہے کرامت، ایک ہے استدراج۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے معجزۃ، عاجز کر دینا، بے بس کر دینا۔ اصطلاحی معنی علامہ سید علی بن محمد شریف جرجانی رحمہ اللہ، وفات 816 ہجری، کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں المعجزہ امر خارق للعادہ داعیۃ للخیر والسعادہ مقرونۃ بدعوی النبوہ قصد بہ اظہار صدق من ادعا انہ رسول من اللہ. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو خلاف عادت ہے، روٹین وائز سے ہٹ کر ہے، جو خیر اور سعادت کی طرف بلاتا ہے، اور یہ ایسا کام ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہے اور خیر کے لیے ہے، اور دعوے نبوت کرنے والے کی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد اس شخص کی سچائی کا اظہار کرنا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ نبیوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے، بعض مانتے ہیں، بعض انکار کرتے ہیں۔ منکرین کے لیے اللہ معجزات پیغمبر کو دیتے ہیں تاکہ حجت قائم کر دیں، بعض اس کو مان کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں، بعض معجزات مان کے بھی ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ سورہ ہود آیت نمبر 64، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، پتھر سے اونٹنی نکلی، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سورہ بقرہ آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پتھر پہ عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20، فَأَلْقَىٰ فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اپنے عصا کو پھینکا تو دوڑتا سانپ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سورہ آل عمران آیت نمبر 49،
انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی کا پرندہ بناتے، اللہ کے حکم سے پھونک مارتے، وہ زندہ پرندہ ہو کے اڑ جاتا۔ وَابْرُ الْأَكْمَ وَالْأَبْرَصَ وَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ قوم بِإِذْنِ اللہ کہتے وہ زندہ ہوتا، مادر ذات اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہوتا، اور وہ شخص جو برس کا مریض ہوتا اس پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم میں بہت معجزہ آ رہا ہے۔ قرآن کریم معجزہ سورہ البقرہ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ باقی انبیاء کے سارے معجزات بھی جمع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا اللہ کے پیغمبر کے معجزات ان سب سے زیادہ ہیں۔ حسن یوسا دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمادارت کے تو تنہا داری۔ باقی انبیاء کے سارے معجزات ایک طرف، تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان سب سے زیادہ ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ علامہ سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ، وفات 816 ہجری، کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں، ظہور امر خارق للعادہ من قبل شخص غیر مقارن لدى النبوہ بشرط یکون مقرونا بالایمان والعمل الصالح۔ روٹین سے ہٹ کر خلاف عادت ایسا کام جو ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ نہ کرے لیکن مومن ہو اور نیک ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامات اولیاء اللہ کی قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، احادیث کے اندر بھی ہیں، آپ بھی روزمرہ دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37، حضرت مریم کی کرامت، کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ بغیر موسم کے پھل، یہ مریم کی کرامت ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 25، اصحاب کاف کا 900 سال تک زندہ رہنا، 900 سال سے بھی چند سال زیادہ، اور پھر زندہ اور صحیح سالم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النمل آیت نمبر 40، ملکہ بلقیس کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیسی کرامت بیان کی ایک عالم کی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان تھے کہ آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں، اتنی دور سے ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہاں کرامت میں ایک اصول یاد رکھ لیں، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ حضرت مریم کی کرامت کو دیکھ کر عیسائیوں نے حضرت مریم سے مانگا، زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کرامت کو دیکھ کر مریم سے نہیں، مریم کے خدا سے مانگا۔ ہم ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں، ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ استدراج علامہ سید علی بن محمد شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی بیان فرمایا، ای ظہور امر خارق للعادہ لا یکون مقرونا بالایمان والعمل الصالح یکون استدراجا۔ خلاف عادت کام ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہونا کہ جو نیک مومن بھی نہ ہو اور نیک بھی نہ ہو، تو یہ خرق عادت ہے اور یہ خدا کی طرف سے ڈیل ہے۔ اس کو نہ معجزہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو کرامت کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ایسے بیان فرمائے جو اللہ نے ڈھیل دی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 44، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ۔ نافرمانی کی تو خدا نے ڈھیل دے دی، دروازے مال کے کھول دیے، پھر اچانک خدا نے پکڑا۔ اسی طرح ابلیس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 14 تا 16، انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اللہ مجھے عمر چاہیے قیامت تک، فرمایا جاؤ ہم نے دے دیے۔ یہ اس کی کرامت نہیں تھی، یہ استدراج اور ڈھیل تھا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیطان ابلیس عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عاشق نہیں تھا۔ عالم اتنا بڑا کہ اللہ سے مناظرے کر رہا ہے، میں کیوں سجدہ کروں آدم کو، میں آدم سے افضل ہوں، وہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا۔ عالم اور عابد اتنا بڑا بشر ہو کر فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ عارف اتنا بڑا مزاج خداوندی کو سمجھتا تھا، اللہ غصے بھی ہوں، اللہ سے مانگے اللہ تب بھی دیتے ہیں، اللہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے۔ اللہ غصے میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے قیامت تک کے لیے عمر چاہیے، اللہ نے دے دی، لیکن یہ عاشق نہیں تھا۔ یا کاش عاشق بھی ہوتا تو کبھی چوں چرا نہ کرتا، نہ سمجھ آئے تب بھی بات کو مان لیتا۔ عاشق ہوتا ہی وہ ہے کہ بات سمجھ نہ آئے تب بھی قبول کرے۔ میں اس لیے بات اکثر کہا کرتا ہوں، میری بات کو بہت توجہ سے بات فرمائیں، ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ
بس اوقات بات اس وقت مانتے ہیں جب ان کو بات سمجھ آتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ نے اپنے دماغ کی بات مانی ہے۔ اپنے استاد اور اپنے شیخ کی بات ماننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل نہ بھی مانے، اطمینان نہ بھی ہو، سمجھ نہ بھی آئے، تب بھی قبول کر لیں، یہ ہے ماننا۔ اگر قبول کرنے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد اطمینان کی بات مانگی، بتاؤ یہ مانگنا کون سا مانگنا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ کسی آدمی کو میں یہ کہوں بھی تمہارے پاس پیسے ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو لاکھ روپے ہے، تو میں کہتا ہوں بھی لاکھ روپے مجھے دے دو۔ اب وہ سوچتا ہے لاکھ تو میری ضرورت کیا ہے، میں نے دے دیا، کل میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ اس کو اطمینان نہیں ہو رہا، الجھن کے اندر ہے۔ اور میں اسے کہتا ہوں بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں، جی ہیں، کتنے؟ 1 لاکھ ہے، تو میں ایسا کروں 1 لاکھ میرے اکاؤنٹ کے اندر ڈال دو، میں 2 دن بعد تمہیں 2 لاکھ دوں گا، لاکھ روپے یہ تمہارا، لاکھ میری طرف سے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل بالکل جیسے آپ فرمائیں۔ اب بتاؤ اس نے ہماری کون سی بات مانی ہے؟ اس نے تو اپنے مفادات کو دیکھ کر مانا ہے نا۔ مفادات سے ہٹ کے بات ماننا یہ ہوتا ہے بڑے کی بات کو ماننا، اور مفادات کے مطابق چلنا یہ کون سی بات؟ بھئی آپ کیا کرتے ہو؟ فلاں کام کرتے ہو، آپ 40 دن کے لیے کام چھوڑو، ہمارے پاس آ جاؤ، جی گھر کا مسئلہ ہے، مسائل بڑے ہیں، کرائے کا مسئلہ ہے، فلانی مشکل ہے، اب نہیں آ رہا۔ بھئی آپ کیا کرتے ہو؟ فلانا کام، آپ 40 دن کے لیے میرے پاس آؤ، میں کرایہ بھی دوں گا، رہائش بھی دوں گا، خرچہ بھی دوں گا، تمہارے گھر کا بھی دوں گا، ٹکٹ، جی جیسے آپ فرمائیں۔ اب بتاؤ آیا تو کیا ہے؟ یہ تو سیٹسفائی ہو کر آیا نا، اس نے کون سی بات مانی؟ میں ایسی مثالیں دے رہا ہوں کہ ماننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نہ سمجھے تب بھی مانے۔ شیطان عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اس کے دماغ نے بات کو قبول نہیں کیا، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار، بحثیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میرے میسج پر ان کو تعجب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی سے بیعت کر لیں، پھر آپ رہنمائی لاتے رہتے رہے۔ جی کیا رہنمائی کے لیے بیعت کرنا شرط ہے؟ میں نے کہا تم میری یہی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، آئندہ تو میری باتیں کون سی مانو گے؟ تم تو یہی نہیں مان رہے، آئندہ کون سی مانو گے؟ اس کا معنی تیرے مزاج کی بات کہوں گا تو نے ماننی ہے، تیرے مزاج کی نہیں کہوں گا تو پھر میں نے تیری بات نہیں ماننی۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، بڑا بنائیں، سوچ سمجھ کے بڑھائیں۔ جب بنا لیا پھر مردہ بدست سے زندہ ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد کتنے ملتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا استدراج دیکھیں ابلیس اور فرعون کو خدا نے کیسا استدراج دیا، اللہ اکبر۔ سورہ زخرف آیت نمبر 51، فنادا فرعون فی قومہ قال یا قوم لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ فرعون نے کہا یہ دیکھو مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں، یہ نہریں دیکھو میرے حکم کے تحت چلتی ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو میرے حکم سے چلتی ہیں نہریں؟ کیا مطلب؟ یعنی امام حسین بن مسعود بن محمد بن فراب بغوی رحمہ اللہ وفات 510 ہجری، تفسیر بغوی بنادى فرعون من قومہ، سورہ زخرف آیت 51 کے ساتھ لکھتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ کا جملہ، تجری من تحتی قال الحسن بامری، یعنی وہ کہتا تھا کہ میرے حکم سے چلتی ہے۔ میرے حکم سے چلنے کا کیا مطلب؟ فرعون کہتا دریائے نیل میرے حکم سے چلتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری، شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں کان یأمر النیل فیجری علی وفق حکمہ کما اشار علیہ سبحانہ حکایت بقولی الیس لملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے استدراج اور ڈھیل اس کو کیا دی تھی؟ یہ حکم کرتا، اس کے حکم کے مطابق دریائے نیل چلتا تھا۔ اب بتاؤ لوگ کیسے خدا نہ مانے، لوگ کیسے اس کی عبادت نہ کریں؟ کتنا بڑا ایک کفر تھا، اور ڈھیل کتنی بڑی ہے۔ اللہ کا نبی اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ کھڑا ہے، حقانیت کے ساتھ کھڑا ہے، اور مردود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کا حق ادا کر دیے۔ جو استدراج ہوتا ہے، دجال اس کا استدراج ہوگا، اللہ اکبر۔ اس کا کتنا استدراج ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ مسند احمد حدیث نمبر 22984، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا انذرتکم المسیح وهو ممسوح العین قال احسبه قال اليسرى یسیر معه جبال الخبز، حضور نے فرمایا تو میں اس کے فتنے سے ڈراتا ہوں، یہ کیسا ہوگا؟ یسیر معه جبال الخبز، اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ چلیں گے، وانہار الماء، اور پانی کی نہریں چلیں گی، اللہ اکبر۔ علامت یمکث فی الارض 40 صباحا،
40 دن تک دنیا میں رہے گا. یبلغ سلطان کل منحل لا یاتی اربعۃ مساجد الکعبہ و مسجد الرسول والمسجد الاقصی والطور. یہ سوائے ان 4 جگہوں پہ ہر جگہ پہنچ جائے گا. کعبہ، مسجد نبی، مسجد اقصی اور کوہ طور. کوہ طور کے پاس بھی ایک مسجد ہے، نامعلوم اب بھی ہوگی، اللہ اس کو باقی رکھیں گے. تو یہ 4 جگہوں پر نہیں آئے گا، باقی ہر جگہ پر پہنچ جائے گا. یہ استدراج اور ڈھیل ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس فتنے سے محفوظ رکھے. وَكَانَ اللَّهُ خَالِقًا قَبْلَ أَن يَخْلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ أَن يَرْزُقَ. جب اللہ نے مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا تب بھی خالق تھے، کسی کو رزق نہیں دیا تب بھی رازق تھے. صفت خالقیت اور رازقیت کا وجود تھا، لیکن ظہور کب ہوا؟ جب مخلوق کو پیدا فرمایا. واللہ تعالی یرا فی الآخرہ ویراہ المؤمنون وہم فی الجنہ بآیون رؤوس بلا تشبیہ ولا کیفیہ ولا یکون بین و بین خلقہ مسافہ. اللہ تعالیٰ کا آخرت میں دیدار ہوگا. اہل ایمان جنت میں رہ کر اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو بلا تشبیہ بلا کیفیت دیکھیں گے. اس دوران اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے درمیان کوئی مسافت نہ ہوگی. بغیر تشبیہ کے، بغیر فیصلے کے، بغیر کیفیت کے مخلوق اللہ تعالیٰ کے دیدار کرے گی. علماء اہل سنت والجماعت کا موقف ہے قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ کا دیدار ہوگا. امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامت طحاوی رحمہ اللہ، وفات 311 ہجری. العقیدۃ الطحاویہ والرؤیۃ حق لأہل الجنہ بغیر احاطۃ ولا کیفیہ. قیامت کے دن اہل جنت کے لیے اللہ کا دیدار برحق ہے، بغیر احاطہ کے اور بغیر کیفیت کے. امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری. کتاب الاعتقاد، باب القول فی اثبات رؤیت اللہ عز وجل فی الآخرہ. آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو ثابت کرنے کی چند آیات اور حدیث سے استدلال کیا اور یہ باب قائم فرمایا. حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری. تفسیر القرآن الکریم لا تدرک الابصار و یدرک الابصار. اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار عن ابی سعید، ابی ہریرہ، انس، جریر، صہیب، بلال، غیر واحد من الصحابہ رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمنین یرون اللہ فی الدار الآخرہ. کئی ایک صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ یہ راوی ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مؤمنین جنت میں اللہ کو دیکھیں گے. حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری. عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس کے ساتھ فرماتے ہیں قال اہل الحق یراہ المؤمن یوم القیامت دون الکفار. کافر نہیں دیکھ سکیں گے، مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، وفات 1369 ہجری. تفسیر عثمانی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23. قرآن کریم اور حدیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. گمراہ لوگ اس کے منکر ہیں کیونکہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں. شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ، وفات 1394 ہجری. عقیدۃ الاسلام میں فرماتے ہیں جنت میں اہل ایمان کے لیے دیدار خداوندی پر حق. آخرت کی اس رویت اور دیدار پر ہمارا ایمان ہے. چند ایک دلائل ملاحظہ فرمائیں. دلیل نمبر 1، سورۃ القیامہ آیت نمبر 22-23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. علامہ فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی رحمہ اللہ، وفات 606 ہجری. التفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں اعلم ان جمہور اہل سنہ یتمسکون بہذہ الآیہ فی اثبات ان المؤمنین یرون اللہ تعالی یوم القیامہ. جمہور اہل سنت اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ مومنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. دلیل نمبر 2، سورہ یونس آیت نمبر 26، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. حضرت علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری. تفسیر الدر المنصور میں ایک روایت نقل کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یبعث یوم القیامہ منادی ینادی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا یا اہل الجنہ بصوت یسمعہ اولہ وآخرہ. اہل جنت کے تمام لوگ اس اعلان کو سنیں گے ان اللہ وعدکم الحسنی وزیادہ. اللہ نے تم سے 2 چیزوں کا وعدہ کیا، ایک حسنہ اور ایک زیادہ. فالحسنہ الجنہ،
حسنہ سے مراد جنت ہے، وزیادہ النظر الی وجہ الرحمن، اور یہ فرمایا نا مزید، اس مزید مراد اللہ کی ذات کا دیدار ہے۔ دلیل نمبر 3 سورۃ المطففین آیت نمبر 23 علی الارائک ینظرون۔ حافظ ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں علی الارائک ینظرون ای الی اللہ عز وجل۔ نمبر 4 امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 573 فرماتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے، اذ نظر الی القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کو آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتی، یاد رکھو تم اس 14ویں رات کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کو نور و جمال کو دیکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اشکال یہ ہے اہل سنت والجماعت تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو بغیر تشبیہ کے مانتے ہیں، اور اس حدیث میں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو ایسے اللہ کو دیکھو گے، تو ہمارے عقیدے کے خلاف حدیث ہوگی۔ جواب، بات سمجھیں، یہاں تشبیہ 14ویں کے چاند کے دیکھنے سے نہیں ہے، بلکہ تشبیہ اس بات میں ہے کہ جس کا تم ابھی 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ یہ چاند ہے، اسی طرح جب تم اللہ کا دیدار کرو گے تمہیں یقین ہوگا اللہ کا دیدار ہے، کوئی تمہیں شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ دلیل نمبر 5 امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 181، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت جنت میں جائیں گے اللہ فرمائیں گے تريدون شيئا ازيدكم، کیا کوئی مزید چیز چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں فرمایا، الم تدخل الجنہ، اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا، وتنجنا من النار، اللہ تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا۔ قال فیکشف الحجاب فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، اللہ حجاب کو ہٹائیں گے، یہ دیدار کریں گے، اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز اس سے پہلے ان کو نہیں ملی ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اور جنت میں مؤمنین کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، اللہ سب کو دیکھتے ہیں۔ تو بظاہر یہ نظریہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں ایک ہے رؤیت بالاحاطہ، ایک ہے رؤیت بدون الاحاطہ۔ ہم جس رؤیت کے قائل ہیں وہ رؤیت بدون الاحاطہ ہے، یعنی رؤیت تو ہوگی بغیر کیفیت، بغیر تشبیہ کے اور بغیر اللہ کی ذات کے اچھی طرح دیدار کے۔ یہ کہ ہم دیدار کرتے ہیں، مثلا میرے پاس یہ کاغذ ہے، میں دیکھتا ہوں کاغذ لمبا کتنا ہے، چوڑا کتنا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کاغذ ہے کیسا، ایک ہے یہ، اسے کہتے ہیں ادراک یعنی احاطہ۔ اللہ کا دیدار ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا دیدار بغیر احاطہ کے ہوگا۔ قرآن میں جو نفی ہے وہ رؤیت بالاحاطہ کی ہے، اور ہم جو قائل ہیں وہ رؤیت بالاحاطہ کے نہیں بلکہ رؤیت لا مال احاطہ کے، بغیر احاطہ کے۔ چنانچہ ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی رحمہ اللہ وفات 606 ہجری، تفسیر کبیر لا تدرکہ الابصار ویدرک الابصار، سورۃ الانعام آیت نمبر 106 کے ساتھ فرماتے ہیں المرئی اذا کان له حد ونہایہ ودرکہ البصر بجمیع حدودہ وجوانبہ ونہایاتہ صار کان ذلک الابصار احاط بہ فتسمى هذه الرؤیا ادراکا، جب کسی چیز کو دیکھا جائے اس چیز کی حد بھی ہو، انتہا بھی ہو، تمام طرف سے دیکھیں، تمام جوانب سے دیکھیں، سب کچھ اس کا دیکھیں، جو اس دیدار کا نام ہوتا ہے ادراک۔ اس کا نام کیا ہے؟ ادراک۔ اما اذا لم یحط البصر بجوانب المرء، اور جس کو دیکھا گیا ہے اگر آنکھ اس کا مکمل احاطہ نہ کر سکے، لم تسمى تلک الرؤیۃ ادراکا، اس کو ادراک نہیں کہتے۔ فالحاصل ان رؤیت جنس، رؤیت کی دو قسمیں ہیں، رؤیت جنس ہے، اس کے نیچے تحت نوعان دو قسمیں ہیں، رؤیت مال احاطہ، رؤیت لا مال احاطہ، ایک ہے رؤیت احاطہ کے ساتھ، ایک ہے رؤیت بغیر احاطہ کی۔ والرؤیت مال احاطہ ہی المسمى بالادراک، رؤیت مال احاطہ کو ادراک کہتے ہیں۔ فنفی الادراک یفید النفی نوع واحد من نوعی الرؤیا، اور جب ادراک کی نفی ہوگی تو پھر رؤیت کی ایک نوع، ایک قسم
یعنی رویت مال احاطہ کی نفی ہوگی، رویت لا مال احاطہ کی نفی نہیں ہوگی۔ ایک کی نفی سے دونوں کی نفی نہیں ہوتی۔ ونفی النوع لا یوجب نفی الجنس، مطلق رویت کی نفی سے رویت کی دونوں قسموں کی نفی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ فلم یلزم من نفی الادراک عن اللہ تعالی نفی رؤیت عن اللہ تعالی، تو ادراک کی نفی سے اللہ کے دیکھنے کی نفی نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات ہم سمجھیں، اہل جنت کو تو قیامت کے دن دار ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے سے پہلے اس عالم میں ان مبارک آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کا کمال ہے، آپ کی خاصیت ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، وہ الجامع لاحکام القرآن لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کتاب فرماتے ہیں، وَإِلَا ذَهَبَ شیخ ابو الحسن الاشعری وجماعت من الصحابی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى اللہ ببصرہ بعینی رأسہ، وقالوا انس وابن عباس وعکرمہ والربیع والحسن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے، اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا ہے۔ علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 674 ہجری، شرح مسلم النووی فرماتے ہیں، فالحاصل ان الراجع عند اکثر العلماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعینی رأسی لیلۃ الاسراء لحدیث ابن عباس۔ اکثر علماء کا ذہن یہی ہے، ان کا راجع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا ہے۔ اس پہ دلائل سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، الخصائص الکبریٰ للسیوطی میں علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، یہ حدیث نقل کرتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رأیت ربی عز وجل، میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ مسند بزار میں امام ابو بکر احمد بن عمر بن عبد الخالق البصری المعروف امام بزار، وفات 292 ہجری، مسند بزار حدیث نمبر 7389، یہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفتح لی باب من ابواب السماء ورأیت النور العظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے۔ دلیل نمبر 3، امام ابو بکر احمد بن عمر بن عبد الخالق المعروف امام بزار رحمہ اللہ، وفات 292 ہجری، یہ مسند بزار حدیث نمبر 7165 کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محمد رأى ربہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے۔ دلیل نمبر 4، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، الجامع لاحکام القرآن لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کتاب فرماتے ہیں، حکا ابن اسحاق ان مروان سأل ابا ہریرہ هل رأى محمد ربہ قال نعم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروان نے پوچھا، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ کہا جی بالکل۔ دلیل نمبر 5، امام ابو بکر عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحميري رحمہ اللہ، وفات 211 ہجری، یہ تفسیر لعبد الرزاق کے اندر ہے، فرماتے ہیں مبارک بن فضیلہ سے ہے، کان الحسن یحلف باللہ ثلاثۃ لقد رأى محمد ربہ، حضرت حسن بصری نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 5 دلائل پیش کی اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے۔ اس پر ایک معروف اشکال ہے، وہ سنیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 177، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النشاپوری رحمہ اللہ، وفات 261 ہجری، وہ فرماتے ہیں، حضرت مسروق تابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی خدمت میں حاضر تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا ابا عائشہ، یہ مسروق تابی کی کنیت تھی، فرمایا ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، 3 باتیں ایسی ہیں جس شخص نے بھی کی اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ میں نے پوچھا ما ہن، امی جان وہ 3 کیا ہیں؟ فرمایا من زعم ان محمد رأى ربہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو یہ کہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے اس نے خدا پر بہتان باندھا ہے۔ میں وکنت متکئا فجلست، میں ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، میں بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا امی جان انظرینی ولا تعجلنی، جلدی نہ کریں، تھوڑی سی مہلت دیں۔ کیوں؟ علم یقل اللہ، کیا اللہ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، فرمانے لگی انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو دو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں نا، ان دو آیتوں کا سب سے پہلے اس امت میں مطلب میں نے حضور سے پوچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما جبریل لم ارہ علی صورته التي خلق علیها غیر هاتین المرتين. یہ دو مقامات پر میں نے جبریل کو اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے. جس سے مراد جبریل کا دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا نہیں ہے. منحبتا من السماء صادا عظم خلقه ما بین السماء الى الارض، اصلی حالت میں نے ان کو دیکھا. اور فرمانے لگی فقالت اولم تسمع، کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں سنا؟ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار ادرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. کیا تو نے قرآن کریم نہیں سنا؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. اللہ اپنے بشر سے جو بات کرتے ہیں یا تو وحی بھیجتے ہیں یا حجاب کے پیچھے کرتے ہیں یا فرشتہ بھیجتے ہیں، یا القاء کرتے ہیں یا فرشتہ بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھے، یہ ان قرآن کی دو آیتوں کے خلاف ہے، اس لیے یہ جھوٹ ہے. نمبر 2، دوسری بات فرمان لگی کہ جو شخص یہ کہے من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم اللہ الفریہ، جو شخص یہ کہ حضور نے ساری باتیں امت کو نہیں بتائیں وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی امت تک پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. قالت فرمان لگی من زعم انه یخبر بما یکون فی غد فقد اعظم اللہ الفریہ، اور جو یہ کہتا ہے کہ حضور کل کا علم جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کر رہی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت کہ یہ جو عقیدہ تھا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ برحق ہے، بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالف ہے. یہ ایک مشہور اعتراض ہے جو اس پر کیا جاتا ہے. اس کا جواب سماعت فرما لیں. پہلا جواب یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی آیت نہیں پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، نہ ہی آپ نے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی کہ حضور فرمائے میں نے دیدار نہیں کیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا تھا لا تدرک الابصار، اس آیت سے کہ ادراک کی نفی ہے، لہٰذا کوئی شخص بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا. اس کا ہم پہلے جواب دے چکے ہیں کہ یہاں جو ادراک ہے، ادراک سے مراد ہے احاطہ، کہ اللہ کا ایسا دیدار نہیں جو احاطہ ہو، یہ نفی اس کی ہے. اور ہم نے مطلق نفی الرؤیت کی بات کی ہے، ادراک کی بات ہی نہیں کی. اس لیے امی عائشہ نفی اور کی کرتے ہیں اور ہم اس بات اور کی کرتے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا دیدار اس طرح نہیں ہوا کہ احاطہ ذاتیہ ہو، اور ہم کہتے ہیں جو آپ کا دیدار اللہ کا آپ نے فرمایا وہ محض ہے، دیدار ہے بغیر احاطے کے ہے. ہم اور بات کرتے ہیں، وہ نفی اور کی فرماتی ہیں، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. چنانچہ علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں اما احتجاج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول اللہ تعالیٰ لا تدرکہ الابصار فجواب ظاہر، اس کا جواب بڑا واضح ہے. فإن الادراک هو الاحاطہ واللہ تعالی لا یحاط بہ، ادراک کہتے ہیں احاطہ کو، اللہ کے احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. وَإِذَا وَرَدَ النَّصُّ بِنَفْيِ الْإِحَاطَةِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الرُّؤْيَا بغیر احاطہ. جب قرآن نفی کرتا ہے ادراک کی، جب قرآن نفی کرتا ہے ادراک کی، تو اس سے مطلق بغیر احاطے کی جو نفی ہے رؤیت، اس کی نفی ہرگز نہیں ہوتی. حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں المراد بالادراک الاحاطہ ونفی الاحاطہ ونفی الاحاطہ لا يستلزم نفی نفس الرؤیا وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا یحاط بہ. یہ مراد ادراک سے احاطہ ہے، اور احاطہ کی نفی کرنے سے رؤیت کی نفی نہیں ہوتی، رؤیت کی نفی نہیں ہوتی. یہی بات حضرت علامہ عینی فرماتے ہیں اور یہی بات علامہ نووی فرماتے ہیں. اور دوسرا جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، وہ کیا ہے کہ ایک رائے حضرت امی عائشہ کی ہے اور ایک رائے دیگر صحابہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ مروان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جی ہاں دیدار کی ہے. ایک رائے حضرت انس کی، حضرت عبداللہ بن عباس کی. اب ان صحابہ کی رائے ہے کہ دیدار کی ہے، امی عائشہ کی رائے ہے کہ دیدار نہیں کیا.
تو اختلاف ہمارا امی عائشہ سے نہیں ہے، بلکہ اختلاف صحابہ کا باہمی ہے۔ اور جب دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے اور ایک صحابی مرفوع حدیث نہ پیش کرے بلکہ آیت سے استنباط کرے، یہ اس کا اجتہاد ہوتا ہے، جو ہمارے اوپر حجت اس وجہ سے نہیں کہ اس کے مقابلے میں رائے صحابہ کرام کی موجود ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ فات 676 ہجری شرح مسلم میں فرماتے ہیں لأن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لن تخبر انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ یہ نہیں فرماتی کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ یقول لم ارى ربی وانما ذکرت متأولا، وہ اپنی تعویل، اپنا اجتہاد، اپنی تفسیر بیان فرما رہی ہیں۔ لقول اللہ تعالی لا تدرک الابصار والصحابی اذا قال قولا وخالفه غیرہ منہم لم یکن قول حجہ، جب ایک صحابی ایک اشتہار کرے پھر دوسرا اس کے مقابلے میں اجتہاد کرے تو پھر ایک صحابی کا قول ہمارے اوپر حجت کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ صحابہ کا باہمی اختلاف ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بات اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے رسول کی طرف سے آئے، سر بچشم قبول ہے، اور جب صحابہ کی طرف سے آئے اخترنا، ہم ان میں سے ایک قول کو اختیار کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ اور جب صحابہ کے بعد کے لوگوں سے جا من التابعین فہم رجال ونحن رجال، پھر وہ بھی آدمی، ہم بھی آدمی ہیں، اور زاہمونا فزاہمنا، ہمارا ان سے مقابلہ ہے۔ لیکن جب صحابہ سے بات آ جائے ہم اس میں سے ایک قول اختیار کرتے ہیں، صحابہ کے اقوال سے باہر نہیں نکلے، تو ہم باہر نہیں نکلے بلکہ امی عائشہ کی بجائے دوسرے صحابہ کا قول اختیار کیا، اور دوسرے صحابہ انس رضی اللہ عنہ وغیرہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ وہ مرفوع حدیث پیش فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور امی عائشہ یہ نہیں فرما رہی کہ حضور نے فرمایا میں نے دیدار نہیں کیا، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ تو ظاہر جب اجتہاد ایک صحابی کا ہو، مقابلے میں صحابی کا اجتہاد بھی ہو اور صحابی کے پاس نص مرفوع بھی موجود ہو، تو ترجیح کس کو دیں گے؟ یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشکال یہ ہے کہ ایک روایت میں حضور خود فرما رہے ہیں اور دیدار کی نفی کر رہے ہیں، پھر آپ دیدار کے کیسے قائل ہیں؟ وہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 261، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا نور ان اراہ، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سائل کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ نے حقیقت رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کی حقیقت کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس کی حقیقت کا ادراک کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تو ایک نور ہے، نور محض کو دیکھ کر ذات کے ادراک میں نہیں کر سکتا۔ تو اس میں آپ نے رؤیت کی نفی نہیں کی بلکہ ادراک کی نفی فرمائی ہے۔ والایمان هو الاقرار والتصدیق، امام سے فرماتے ہیں ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ یہاں بات یاد رکھ لیں، پہلے اس پر بات ہو چکی ہے، میں شروع میں بات عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اصل نام ہے تصدیق کا، دل سے ماننے کا، اور اقرار ایمان کا حصہ نہیں۔ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 زندگی میں 1 مرتبہ، نمبر 2 جب ضرورت ہو، کوئی شبہ ہو، نمبر 3 جب کسی پر احکام جاری کرنے ہو تو اس کا زبان سے کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک زبان سے کلمہ نہیں پڑھے گا اس کا مسلمان ہونا معلوم نہیں ہوگا، احکام اسلام کیسے جاری ہوں گے؟ شروع میں امام صاحب فرما چکے ہیں اصل التوحید ما یصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ توحید کی بنیاد اور ان چیزوں کا بیان جس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے وہ کہ ہر بندے پر لازم ہو یہ کہ وما یصح الاعتقاد علیہ، اعتقاد تو اصل نام ہے دل سے اعتقاد رکھنا، زبان سے کہنا ضروری ہے۔ 3 وقتوں پر میں نے عرض کر دی ہے، تفصیل اس کی ہماری اصول عقائد کے اندر موجود ہے، آپ اس کو سن لیں، پڑھ لیں، منگوا لیں، تفصیلی بحث میں نے اس پر یہاں کر دی ہے۔ یا ہمارے دلائل سنیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی اعمال اسلام کا حصہ نہیں ہے، اقرار ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، پہلے فرمایا آمنو پھر فرمایا عامل الصالحات۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ نہیں۔ لہٰذا التفسیر الکبیر میں امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی وفات 606 ہجری فرماتے ہیں وہاں ہونا مسائل۔ المسئلۃ الاولی
العمل الصالح خارج عن مسمى الایمان، عمل صالح ایمان کا حصہ نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات لو دل الایمان علی العمل الصالح لکان ذکر العمل الصالح بعد الایمان تکرارا۔ اگر عمل صالح ایمان کا حصہ ہوتا تو پھر الگ سے عمل صالح نہ کہنا پڑتا، بلکہ عمل صالح کا ذکر کرنا تکرار ہو جائے گا۔ دلیل نمبر 2 سورۃ النحل آیت نمبر 66، من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کہنے پر اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو یہ مجبور ہے، لہذا اس پر گناہ نہیں۔ تو یہاں اطمینان کو دل کے ساتھ جوڑا، معلوم ہو کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ دلیل نمبر 3 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھا، معلوم ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ دلیل نمبر 4 صحیح مسلم حدیث نمبر 190، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ جہاد میں بھیجا اور وہاں ہمارا قبیلہ جوہینہ کی شاخ حرقات سے واسطہ پڑا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، جب میں سامنے آیا اس نے کہا لا الہ الا اللہ فطعنتہ، میں نے نیزہ مارا اور فوقع فی نفسی من ذالک فوقع فی نفسی فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے دل میں کھٹکا لگا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور میں نے مار دیا۔ اب میں نے واپس آ کر اللہ کے نبی سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اس نے کلمہ پڑھا تو نے قتل کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، اس نے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبی، کیا اس نے دل کو تو نے چیر کر دیکھا تھا؟ حتی تعلم قال ام لا، اس کے دل نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ فما زال یکررها حتی علی حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، حضور نے اتنی بار یہ جملہ ارشاد فرمایا افلا شققت عن قلبی، افلا شققت عن قلبی، کیا تو نے دل پاڑ گئے؟ اتنی بار آپ نے فرمایا کہ میں تمنا کرنے لگا ہے کاش میں نے آج کلمہ پڑھا ہوتا، اس سے پہلے کلمہ نہ پڑھا ہوتا، میں یہ کام نہ کرتا اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈانٹ مجھے نہ سننی پڑتی۔ اب اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایمان کو دل کے ساتھ فرمایا، کیا تو نے دل چیرا تھا کہ اس کے دل نے پڑھا ہے؟ تو معلوم ہے ایمان کا تعلق تصدیق قلبی کے ساتھ ہے۔ دلیل نمبر 5 سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں اللہ نے ہدایت کے لیے ایمان کا ذکر کیا ہے اور ساتھ عمل کا ذکر نہیں کیا۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل بھی اسی طرح ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک اگر کوئی شخص ایسا عمل سر انجام نہ دے سکے پھر مومن نہیں ہوگا۔ تو یہاں صرف ایمان کی بات کی ہے، ساتھ عمل کی بات نہیں کی، اور عمل کے لیے الگ آیت ذکر کی ہے والسابقون الاولون، الگ آیت۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق ظاہری اعمال کا نام ایمان نہیں ہے۔ وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، کہتے ہیں اہل السماء والارض کا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یعنی ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ جو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب ہے کہ اعمال ظاہرہ یہ نفس ایمان کے اجزائے اصلیہ میں داخل نہیں بلکہ مکمل ایمان ہے۔ جیسے ایمان کی تکمیل تو ہوتی ہے لیکن نفس ایمان کا تعلق اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عثمان بتی کو رسالہ لکھا، رسالہ الی عثمان البتی، اور اس میں امام صاحب فرماتے ہیں المزیع للعمل لم یکن مزیع للایمان، کہ اعمال کو ضائع کرنے والا ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہوتا۔ اولست تقول مؤمن ظالم و مؤمن مذنب، کہتے نہیں فلاں مومن بڑا ظالم ہے، فلاں مومن بڑا گناہ گار ہے، وہ مؤمن مختی، فلاں مومن بڑا خطا کار ہے، وہ مؤمن عاصم، فلاں مومن بڑا نافرمان ہے، وہ مؤمن جابر، اور فلاں مومن بہت ستم کرنے والا ہے، ومن اصاب الایمان وضیع شیئا من الفرائض کان مؤمنا مذنبا، جو شخص ایمان لاتا ہے اور کوئی فرض ضائع کرتا ہے یہ مومن ہے لیکن گناہ گار ہے۔ تو مومن اور گناہ تبھی جمع ہوں گے نا جب ایمان کا حصہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ اگر عمل صالح ایمان کا حصہ ہو تو پھر گناہ کرنے والا بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں معناہ انہ یزید باعتبار اعمال الحسنہ
حتی یدخل صاحبہ الجنہ دخولا اولیہ، کہ دیکھیں نفس ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، ہاں جب انسان کے اعمال بڑھتے ہیں، ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اعمال کامل اچھے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کو جنت میں ڈائریکٹ داخلہ ملتا ہے، دخول اولی۔ وینقص بارتکاب اعمال سیئہ، اور جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، حتی یدخل صاحبہ النار، یہاں تک بندہ پہلے جہنم میں جاتا ہے اولا، ثم یدخل الجنہ بایمانہ آخرہ، پھر ایمان کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر جاتا ہے، کما ہو مقتضی اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، کمی اور زیادتی انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کی وجہ سے ہے، برے اعمال کم ہوں گے کبھی زیادہ ہوں گے، لیکن خود ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ محدثین کا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ نہیں، اعمال ایمان کا حصہ ہے، اعمال یہ ایمان کا حصہ ہے، اور لیکن یہ جو اختلاف ہے، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اختلاف لفظی ہے۔ کیوں؟ امام صاحب رحمہ اللہ اور متکلمین فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں، اگر کوئی شخص برا عمل کرے تو کافر نہیں ہوتا۔ محدثین اعمال کو ایمان کا حصہ مانتے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں اگر آدمی برا عمل کرے تو کافر نہیں ہوتا، تو پھر اختلاف لفظی ہوا نا، حقیقت کا اختلاف تو نہ ہوا۔ فیض باری شرح صحیح بخاری، امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، وفات 1352 ہجری۔ فاکثر المحدثین الی ان الایمان مرکب من الایمان، اکثر محدث کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ فامام الاعظم رحمہ اللہ تعالی و اکثر الفقہاء والمتکلمین، اور اکثر فقہاء متکلمین فرماتے ہیں ان الاعمال غیر داخل فی الایمان، یہ اعمال عمل کے اندر ایمان میں داخل نہیں ہے، اور سب کا اتفاق ہے، ما اتفاقہم علی ان فاقد التصدیق کافر، جو دلی تصدیق نہ کرے وہ تو کافر ہے، وہ فاقد العمل، اور جو نیک عمل نہ کرے وہ فاسق ہے۔ فلم یبق الخلاف الا فی التعبیر، معلوم ہے کہ اختلاف تعبیر کا رہ گیا ہے، یہ لفظی اختلاف ہے، پھر یہ حقیقی اختلاف نہ ہوا۔ ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے دلائل ہیں، جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، بہترین دلیل آپ سماعت فرمائے جو کتاب الوصیہ کے اندر امام صاحب نے خود دی ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ نُقْصَانُهُ إِلَّا بِزِيَادَةِ الْكُفْرِ وَلَا تُتَصَوَّرُ زِيَادَتُهُ إِلَّا بِنُقْصَانِ الْكُفْرِ، کہ دیکھیں جب ہم کہیں گے ایمان کم ہو گیا ہے، یعنی ایمان کم ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر زیادہ ہو گیا، اور جب ہم کہیں گے کہ ایمان زیادہ ہو گیا ہے، اس کا معنی ہے کہ کفر کم ہو گیا ہے۔ کیف یجوز ان یکون شخص الواحد فی حالت واحدہ مومنا و کافرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی بندہ ایک حالت میں کچھ کافر بھی ہو کچھ مومن بھی ہو، یا زیادہ مومن ہو تھوڑا کافر ہو، یا زیادہ کافر ہو تھوڑا مومن ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مومن کا ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب ایمان کم ہوگا اس کا معنی کفر زیادہ ہو گیا، اور جب آپ کو کہ ایمان زیادہ ہو گیا اس کا معنی کفر کم ہو گیا، تو ایک ہی بندہ ایک ہی وقت میں مومن بھی ہو کافر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام سے فرماتے ہیں کہ کفر اور یعنی ایمان بڑھتا اور کم نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے، اور بظاہر یہ امام صاحب کا عقیدہ قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، غزوہ احد سے فراغت کے بعد مشرکین نے بات پھیلائی اور صحابہ سے کہا کہ وہ واپس حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ڈرو، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 124، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جب یہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر ہجوم ہوا تو مومنین کا ایمان اور اللہ کی ذات پہ بڑھا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 4، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں اس طرح اطمینان کو نازل فرمایا ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔
سورۃ المدثر آیت نمبر 31، وما جعلنا صحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا۔ ہم نے جہنم کے کرندے فرشتے مقرر کیے ہیں، ہم نے ان کی تعداد مقرر کی ہے تاکہ کافروں کی آزمائش و اہل کتاب کو یقین ہے، اہل ایمان کا ایمان اور بڑھے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے، امام حنیفہ کیسے فرماتا ہے قرآن نہیں بڑھتا؟ عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ جواب نمبر 1، ایک ہے ایمان کی کمیت مقدار، ایک ہے ایمان کی کیفیت۔ امام صاحب جو فرماتے ہیں ایمان نہیں بڑھتا، اس کا معنی ہے کہ ایمان کی کمیت نہیں بڑھتی، یعنی ایمانیات میں کمی اور اضافہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ پر ایمان لائیں اور کچھ پر ایمان نہ لائیں۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ایمانیات کو مانیں، کسی ایک کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کو مانے، اسماء کو مانے، صفات کو مانے، انبیاء کو مانے، ختم نبوت کو مانے، ثواب قبر، عذاب قبر، شفاعت، یہ سب چیزیں مانیں، تمام کو ماننا ہے۔ نہ ایمانیات میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ایمانیات میں کمی کر سکتے ہیں۔ اور جو قرآن کریم میں طرح بڑھتا ہے یہ ایمان کی کمیت نہیں بلکہ ایمان کی کیفیت ہے۔ یہ آج بھی ایسے ہے، بازار میں کیفیت کمزور ہے، مسجد میں اور بڑھ گئی، مسجد نبی میں گئے تو اور بڑھ گئی، نماز بنی ہے کیفیت اور ہے، نماز پڑھی کیفیت اور ہوگی، خدا نخواستہ کان میں گانے کی آواز آئی کیفیت کمزور ہوگی، قرآن سنا کیفیت اور بڑھ گئی۔ تو جو قرآن کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے، اس سے مراد کیفیت ہے، اور جو امام صاحب فرماتا ہے ایمان نہ بڑھتا نہ کم ہوتا ہے، اس سے مراد ایمان کی کمیت، مقدار اور ایمانیات ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، ایک ایمان اجمالی، ایک ایمان تفصیلی۔ اجمالی ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور تفصیلی ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آیت اتری ایمان، دوسری آ گئی 2 پر ایمان، 3 آ گئی 3 پر ایمان، 4 آ گئی 4 پر ایمان، ایک حکم نازل ہو اس پر ایمان، اور حکم آیا اس پر ایمان۔ جو احکام کا نزول ہوتا رہا ایمان بڑھتا چلا گیا۔ لیکن یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص ہے، جب اللہ کے نبی تھے اور وحی آ رہی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ ایمان بڑھ رہا تھا۔ جو آیات نازل ہو رہی تھی ان پر ایمان لاتے ایمان بڑھتا، احکام آ رہے تھے ایمان لاتے تو ایمان اور بڑھتا۔ اس کا تعلق عہد رسالت کے ساتھ ہے۔ اب آیات مکمل ہو گئیں، قرآن پورا نازل ہو گیا، دین سارا آ گیا، اب بڑھنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتزانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں، والآیات الدالۃ علی زیارت الایمان محمولۃ علی ما ذکر ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہم کانوا آمنوا فی الجملہ ثم یاتی فرض بعد فرض وکانوا یؤمنون بکل فرض خاصہ۔ یہ آیات جو ایمان کی زیادتی پر دلالت کرتی ہیں، ان کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ۔ علامہ ذکر ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہم کانوا آمنوا فی الجملہ ثم یاتی فرض بعد فرض، تمام پر ایمان لے آتے، پھر فرض آتا، پھر اس پر ایمان لاتے، پھر فرض آتا، اس پر ایمان لاتے۔ تو یہ عہد رسالت کے ساتھ خاص ہے، اس کا تعلق آج کے دور کے ساتھ نہیں ہے۔ والمؤمنون مستوون فی الایمان والتوحید، کہتے ہیں ایمان والے ایمان میں اور توحید میں برابر ہیں۔ متفاضلون فی الاعمال، اور اعمال میں کم و بیش ہے، یعنی ایمان میں تو سارے برابر ہیں اور اعمال کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جتنی چیزوں پر ایمان صحابہ لائے اتنی ہی چیزوں پر آج ایمان ہم لائیں گے تو مومنوں کے بغیر نہ مومن نہیں ہوں گے۔ تو تمام ایمانیات کو صحابہ نے بھی ماننا ہے رضی اللہ عنہ، اور تمام ایمانیات کو تابعین نے ماننا ہے، تمام ایمانیات کو تبع تابعین نے ماننا ہے، تمام ایمانیات کو مفسرین، محدثین، فقہاء نے ماننا ہے، اور تمام ایمانیات کو آج کے صالح اور فاسق اور فاجر نے بھی ماننا ہے۔ ایمانیات میں سب برابر ہیں، کمی بیشی جو ہوگی وہ اعمال کے اندر ہوگی۔ کسی کا عمل زیادہ ہے اور کسی کا عمل کم ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ والمؤمنون مستوون فی الایمان والتوحید، دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بعد کے لوگ ہدایت تب پائیں گے جب اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ لائے، یعنی جتنی چیزوں پر ایمان وہ لائے اتنی چیزوں پر آج ہم ایمان لائیں گے تو مومن شمار ہوں گے، بغیر نہ مومن شمار نہیں ہوں گے۔ تو ایمانیات میں سب برابر ہوئے نا۔ دلیل نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون، رسول بھی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی،
اور مؤمنین بھی تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی۔ معلوم ہو کہ ایمانیات ساری ماننی ہے، پیغمبر نے بھی، صحابہ نے بھی، ہم نے بھی، ایمانیات سب نے مان لی ہے، لیکن اعمال میں فرق ہے۔ عمل میں کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے۔ اب پیغمبر کی ذات ایسی ہے، معصوم ہے، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، صرف نیک اعمال ہے۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہم ہیں، نیک عمل بھی ہے، گناہ بھی ہے، کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اعمال میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اس پر تو بہت ساری آیات بھی موجود ہیں، آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ مثلا سورۃ النساء آیت نمبر 95 ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ جہاد کرنے والے جہاد نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، جہاد کرنے والے ان سے افضل ہیں جو لوگ جہاد نہیں کرتے۔ اسی طرح سے بخاری حدیث نمبر 645، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجہ۔ اکیلا نماز پڑھیں تو ایک نماز کا اجر ہے، جماعت سے پڑھیں تو 27 نماز کا اجر ہے، اجر بڑھ جائے گا نا۔ یہاں میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، اختصار سے بات کر سکا ہوں، اعمال کی بنیاد معرفت اخلاص پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت میں اخلاص سب سے زیادہ انبیاء کو ہے، اس لیے انبیاء کی جو عبادت کا مقام ہے وہ امت کی عبادت کا مقام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تنہا پیغمبر پاک کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے، یہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے۔ والاسلام هو التسلیم والانقیاد لأوامر اللہ تعالی فمن طریق اللغت فرق بین الاسلام والایمان ولكن لا يكون ایمان بلا اسلام ولا يوجد اسلام بلا ایمان وهما كالظہر مع البطن۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے اوامر کو تسلیم کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ لغوی اعتبار سے تو اسلام اور ایمان میں فرق ہے، لیکن ایمان اسلام کے بغیر، اسلام ایمان کے بغیر نہیں پایا جا سکتا۔ ان کا آپس میں تعلق ایسے ہے جیسے پیٹھ اور پیٹ کا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی بندے کا پیٹ نہ ہو اور پیٹھ ہو تو زندہ ہو، یا کسی کی پشت نہ ہو صرف پیٹ ہو تو زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دونوں ایک کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ لغت کے اعتبار سے اسلام اور ایمان میں فرق ہے، اس پر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، فرمایا تم یہ نہ کہو ایمان لائے، تم کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ہم نے عمل کیا۔ تو یہاں بظاہر ایمان کا نام ہے ماننا، اسلام کا نام ہے کرنا۔ لغت بے اعتبار سے کرنا اور ہے اور ماننا اور ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1024، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ زندہ رکھ تو کرنے کی توفیق دے، اور جب موت دے تو ماننے کی توفیق دے۔ کیوں؟ جب تک آدمی زندہ ہو اس نے ماننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ماننا ضروری ہے، کرنے کا وقت گزر جاتا ہے۔ ایک بندے نے 10 سال تک روزے نہیں رکھے، اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اب وہ روزے رکھنا چاہتا ہے، بیمار ہو گیا، موت کا وقت آ گیا، اب نہیں رکھ سکتا۔ 10 سال کے روزے کافی زیادہ ہیں، ہر سال کے 30 روزے ہیں، لیکن مان کے چلا جائے۔ ایک آدمی نے 5 سال کی نمازیں پڑھنی تھی، نہیں پڑھ سکا، موت کا وقت آ گیا، مان کے چلا جائے۔ اس لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہ جب تک زندہ رکھے تو ماننے کی توفیق بھی دے، کرنے کی توفیق بھی دے، اور جب موت کا وقت آ جائے پھر آدمی کر تو نہیں سکتا، اے اللہ تو ماننے کی توفیق ہمیں اب بھی عطا فرمانا۔ یہاں ایک اشکال اور اس کا جواب۔ اشکال یہ ہے ایمان تو بغیر اسلام کے ہو سکتا ہے، جیسے فاسق اور فاجر ہے، وہ مومن ہے لیکن اس کے اعمال نہیں، تو امام صاحب کیسے فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام کے بغیر، اسلام ایمان کے بغیر نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کامل ایمان اسلام کے بغیر نہیں، نفس ایمان اسلام کے بغیر ہے۔ یعنی تصدیق بغیر اعمال کو ٹھیک ہے، لیکن کامل تصدیق اور کامل ایمان تبھی ہوگا جب ساتھ اعمال بھی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مومن بندہ تب ہوتا ہے جب اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی مومن کامل تب ہوتا ہے۔
اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 15 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص تم میں سے کامل مومن تب ہوگا جب وہ محبت مجھ سے، اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور انسانیت کے تمام لوگوں سے زیادہ کرے، وگرنہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائے اور کامل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔